میرے بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کی جگہ قرار دیا ہے۔ دنیا جو ہے وہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے، جیسے آخرت جو ہے وہ عیش کی جگہ ہے۔ اگر دنیا میں ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آخرت عیش ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ کوئی عیش نہیں ہے سوائے آخرت کے عیش کے۔ یہ اشعار پڑھتے تھے خندق کھودتے وقت، خندق بھی کھود رہے ہیں، مٹی بھی ڈھو رہے ہیں، اور یہ بھی اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ یہ بات ہے کہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی یہ جگہ ہے، پھر آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں فرماتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جی ہاں، یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، یہ ذمہ داری پورا کرنے کی جگہ ہے، اور ذمہ داری پوری کرنے کے لیے نعمتیں دی ہیں بطور امانت کے۔ نعمتیں دی ہے اللہ نے ذمہ داری پورا کرنے کے لیے، وہ نعمتیں بطور امانت کے ہے، بطور مال اور ملکیت کے نہیں ہے۔ آدمی اپنے آنکھوں کا مالک نہیں ہے، اپنے کانوں کا مالک نہیں ہے، اپنے مال کا مالک نہیں ہے، بلکہ اس کا اصلی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون۔ یہ بات، زمین پر جو چیز بھی ہے ہم اس کے وارث ہیں اللہ۔ کیا ہم اس کے وارث ہیں؟ اور یہ جو جتنے ہیں وہ تو لوٹ کے ہمارے پاس آ جائیں گے، اپنی چیز چھوڑ دیں گے۔ یہ کہا انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ذمہ داریاں ہیں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بطور نعمت کے دیے، بطور نعمت کے ہیں۔ کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کی صلاحیتیں مختلف ہیں، اس وجہ سے کم زیادہ دیتے ہیں اسباب۔ لیکن یہ اسباب، ان اسباب کی دو رخ ہے، ایک طرف یہ اسباب اللہ کی نعمت بھی ہے اور دوسری طرف یہ اسباب اللہ کی امانت بھی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں اس کو تفصیل سے لکھا، فضائل صدقات میں، یہ نعمتیں بھی ہیں، اسباب بھی ہیں۔ وہ اسی سمجھنے کے لیے ہے کہ ان نعمتوں میں، ان اسباب میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو ایک قسم انسانوں کی وہ ہوتی ہے جو نعمت کا پہلو ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور وہ اس کو نعمت سمجھ کر کے اندر گھس جاتے ہیں، وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو متقاصر، ان نعمتوں کی زیادتیوں نے تمہیں غافل کر دیا، پھر غافل ہو جاتے ہیں، یا نعمت کے بڑھ جانے سے اپنے آپ کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ نعمت بھی اللہ نے مال دیا، یہ دیا، وہ تو ان کے اندر اپنی بڑائی آ گئی، اور اتنی بڑائی آتی تھی کہ لوگ نبیوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ جی ہاں، نبیوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس دنیا کے اسباب آ گئے، مال آ گیا، دولت آ گئی، عزت آ گئی۔ انہوں نے مقابلہ کیا اللہ کے نبیوں سے، ان سے معارضے کیے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ تو انہوں نے صرف نعمتوں کو ہی دیکھا، نعمتوں کے امانت ہونے کو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پر اپنے رسولوں کو ان نعمتوں کے بارے میں کے بعد دیکھتے ہیں، جو کسی نعمت میں ہے ان کے پاس رسول آتے ہیں تاکہ وہ نعمت کو نعمت بھی سمجھے اور نعمت کو امانت بھی سمجھے۔
پرامانہ سمجھ کر کے حق ادا کرے. نعمت سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے. کھاؤ پیو اللہ نے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اور پیو اور شکر گزار بنو. شکر گزار بنو، حق پہچاننے والے بنو، حق ادا کرنے والے بنو. شکر میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، حق کو پہچانا بھی جاتا ہے، حق کو ادا بھی کیا جاتا ہے. تو وہ شکر گزار ہے. تو حق بھی نہ پہچانے، حق بھی نہ ادا کرے تو وہ ناشکر ہے. کہ نعمتیں ان سے چھینی جاتی ہے. کفار قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بڑی نعمت ملی کہ نبی ان کا، خاندان ان کا، قرآن ان کی زبان کا، اور بہت انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. تو چھینی گئی وہ نعمت، ان کو محروم کیا گیا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کے جواب میں ناشکری کی ہے اور اپنی قوم کو بھی تباہ کیا. ان کی بڑی سزا ہوگی. ابن عباس فرماتے تھے یہ کفار قریش کے ایک آیت ہوگی، انہوں نے اللہ کے نبی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو اس کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اس سے مقابلہ کیا. کیوں؟ کہ ان کو دنیا میں اللہ نے عزت دی تھی. قریش عزت والے تھے، مال کے لحاظ سے بھی، اپنی جگہ کے لحاظ سے بھی. تو یہ چیز ان کے لیے حجاب بنی حق قبول کرنے سے. ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں تو وہ حجاب بنتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان نعمت والوں کے پاس نبی بھیجتے ہیں کہ ان کی نعمتیں ان کے لیے حجاب نہ بنے، بلکہ وہ اپنی نعمتوں کو اپنی زندگی کی ذمہ داریوں میں بطور مدد کے استعمال کریں. ہاں، نعمت کا بڑا یہی ہے کہ اپنی نعمتوں کو اپنی ذمہ داریوں میں بطور مدد کے استعمال کرو تاکہ یہ رکاوٹ نہ بنے بیچ میں، ورنہ وہ نعمتیں رکاوٹ بنتی ہے. نہیں، بطور مدد کی دی گئی ہے. اللہم اعنی علی دینی بالدنیا. معشور دعاؤں میں دعا آپ پڑھیں گے، اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، کہ اللہ میری اعانت کر میرے دین میں دنیا دے کر. یہ دعا مانگی. آدمی کے پاس دنیا ہوگی، مال ہوگا، دین کے لیے مدد ملے گی، نماز کے لیے کپڑا بھی بنا لے گا، زکات بھی دے گا، حج بھی کرے گا، صدقہ بھی کرے گا، کسی کی مدد بھی کرے گا. تو مان لی ہے تو وہ تمام باتوں میں محتاج ہے. یہ کہا کہ اس نعمت کا موضوع یہی ہے کہ اس نعمت سے دین میں مدد لی جائے. یہ غافل نہ کرے، ہاں، یہ سرکش نہ بنا دے آدمی کو، جی ہاں، بلکہ مدد کرے. اس لیے کہا کہ اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، دنیا دے کر کے میرے دین میں مدد دے اور تقوی دے کر میری آخرت میں مجھے مدد دے، کیونکہ آخرت جو ہے وہ متقیوں کا گھر ہے. آخرت یہ متقیوں کا گھر ہے، پرہیزگاروں کا گھر ہے. اسے تقوی دے تاکہ آخرت کام میں ہماری مدد مل جائے. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب اس لیے ہے کہ دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بنایا ہے. نعمتیں اس لیے آتی ہیں کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں میں اس سے مدد لی جائے. یہ نہیں کہ یہ نعمتیں اس میں رکاوٹ بنے یا اسی محبت میں یہ مبتلا ہو کر کے جو ہے مقابلہ کرے اپنے دین کا، جیسے لوگ مقابلہ کرتے تھے نبیوں سے اور رد کرتے تھے ان کی باتوں کو اسی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو یہ چیزیں دی. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان چیزوں کو تم نے حق ادا کرنے کے لیے دیا ہے تاکہ حق ادا کرو اس کے ذریعے سے، اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم اس کے وجہ سے حق مارو. تو پہلی بات یہی ہے کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریوں کے لیے بنایا ہے. یہاں ہر آدمی ذمہ دار ہے. جب اس کا کام پورا ہوگا تو اس کو ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. کہتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوگا، قبر میں کہ ماں دین ہوگا،
کہ آپ کا دین بتاؤ، کیونکہ دین کے لیے ہی پیدا ہوا تھا، حکموں کے لیے ہی پیدا ہوا تھا، عمل کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ ادھر جب کام ختم ہوگا تو اپنی ذمہ داری سناؤ، کیا کیا اپنا دینوں کا، اپنا دین بتاؤ۔ موت پر یہ آدمی کے سامنے سبق، تو یہ بتایا گیا کہ دنیا ذمہ داریوں کی جگہ ہے۔ پھر ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے جس طرح اسباب دیے ہیں، اللہ نے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے احکام بھی دیے ہیں۔ وہی صحیح طریقہ ہے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا، کہ اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کی جائیں، وہی صحیح طریقہ ہے۔ پہلا حکم آیا ہے ایمان کا، سب سے پہلا بندوں کی طرف ایمان کہ ایمان بڑا حکم ہے۔ ایمان کہ ایمان اللہ کے تعلق کا نام ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، تو اللہ کو پہچان کر اللہ سے تعلق پیدا کرے۔ اس لیے کلمہ توحید جو ہے وہ اللہ کے تعارف کا کلمہ ہے، اس میں اللہ کی پہچان کرائی گئی ہے، ایک اللہ ہے، اس سے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حیات اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اور حیات اور موت کے درمیان میں جتنے مسائل ہیں وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ حالات بھی اللہ کے قبضے میں ہیں، اسباب بھی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ایک اللہ قادر مطلق ہے، یہ پہلا حکم آیا اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا، کہ اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ یہ کون سا تعلق؟ کہ عبادت کا تعلق، اللہ سے بندوں کا تعلق عبادت کا تعلق ہے، بس یہی ایک تعلق ہے۔ انی انا اللہ، یہ کہا انی انا اللہ لا الہ الا انت فاعبدنی، بے شک میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سے کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو۔ یہ پہلا حکم ہے ان امانتوں میں اور دنیا کی زندگیوں میں چلنے کے لیے ایمان کا حکم سب سے پہلا ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو، یقین کا تعلق پیدا کرنا ہے۔ تصدیق اس کو کہتے ہیں، تصدیق، یقین کا تعلق کہ اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ برحق ہے، جو خبریں دی ہیں وہ برحق ہے، جو احکام دیے ہیں وہ برحق ہے۔ تصدیق، اس کے خلاف جو باتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، یہی چیزیں برحق ہیں، خبر دی ہو، احکام دیے ہوں، واقعات اور قصص سنائے ہوں، یہ سب برحق ہے، اور جو احکام دیے ہیں کہ وہ بھی برحق ہے۔ ان احکام کی تفصیل بتانے کے لیے اللہ نے رسول بھیجا کہ میرے کیا تقاضے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا سب سے پہلے، کہ آدم ہمارے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کو کوئی حکومت دی تھی، ان کو کوئی فوج دی تھی، نہ، بلکہ خلافت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے احکام کی تنفیذ اللہ سے لے کر بندوں میں کرے، یہ خلافت۔ اللہ کے حکموں کی تنفیذ اللہ سے لے کر کے اس کے بندوں میں کرے، یہ خلافت کا مفہوم ہے۔ یہ آدم علیہ السلام پر آیا، یہیں سے شروع ہوا کام کہ اللہ کا کیا تقاضا ہے، اللہ کس بات سے راضی ہے، کس بات سے ناراض ہے، کس پر کامیاب کریں گے، کس پر ناکام کریں گے، مرنے سے پہلے کیا تقاضے ہیں، مرنے کے بعد کیا حالات ہیں، یہ سب، یہ خلافت، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے لے کر کے پھر بندوں میں اس کو نافذ کرنا، یہ خلافت کا مقصود ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا، اور جو جو انسانیت کی صلاحیتیں بڑھتی گئیں، احکام بھی بڑھتے گئے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے پاس زیادہ ذمہ داریاں نہیں تھیں، کیونکہ زیادہ دنیا بھی نہیں تھی، زیادہ دنیا بھی ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس توحید کا سبق تھا۔ پھر جو آگے بڑھی بات، پھر احکامات آتے گئے،
زندگی کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں. اللہ کے تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ اصل ہے، اور اس کی بنیاد کہ اس کے صحیح ہونے کی بنیاد، اس کے قبول ہونے کی بنیاد وہ ایمان باللہ ہے. ایمان کے ساتھ ان حکموں کو پورا کیا جائے گا. ان حکموں کے طریقے بتانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. وہ حکموں کے طریقے بتاتے تھے. حکم تو صرف اللہ دے گا، حکم دینے والا صرف اللہ ہے، لیکن حکموں کے طریقے جو ہے وہ نبیوں کے ذریعے سے اللہ بتائے گا. طریقے بہت ہوتے ہیں، حکم ایک ہوتا ہے. نماز یہ تو ایک، نماز پڑھنے کے طریقے بہت، بیماری، تندرستی اور مسافری اور عید اور جنازہ، پتہ نماز سے سب زیادہ مسائل نماز کے ہیں. کیوں کہ وہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ فرض ہے، وہ پوری عمر فرض ہے. اس کے لیے غریب ہو، مالدار ہو، مرد ہو، عورت ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، اس حل میں معلوم ہے، ہر حل میں ہے. اس لیے اس کے احکامات بہت، وہ کتابوں میں ملیں گے آپ کو کہ اس کے طریقے بہت ہونے کی وجہ سے یہ نماز آسان ہو گئی. ایک ہی طریقہ ہوتا تو مشکل ہوتا کہ وضو کر کے نماز پڑھو، وضو نہیں ہو سکتا. کسی حالات آ رہی ہے وضو نہیں ہو سکتا. اب کیا کریں؟ پانی نہیں ہے یا پانی تو ہے لیکن بیمار ہے، تو دوسرا طریقہ آیا کہ تیمم کر لو. تو احکامات ہیں یہ مطلب طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے طریقوں کی وسعت جو ہے ہماری آسانی کے لیے کی ہے. طریقوں کی وسعت، حکم زیادہ نہیں دیے، طریقے زیادہ دیے. اس طریقے سے نہیں ہو جاتا، اس طریقے سے لو، اس طریقے سے لو. جیسے دوا انجیکشن سے بھی دیں گے، پیٹ میں جانے کے لیے دیں گے، لگانے کے لیے دیں گے، مختلف گولیاں بھی دیں گے، پاؤڈر بھی دیں گے، سیرپ بھی دیں گے. یہ سب کیوں؟ ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں اندر، کون سی دوا کہاں بھیجنی ہے. ایسے ہی دین میں بھی علم و ذکر اسی وجہ سے ہماری دعوت میں کہ علم و ذکر کے ذریعے سے دین پکا بھی ہوگا اور دین آسان بھی ہوگا. دین پکا ہوگا کہ حکم یہی ہے اور اس کا طریقہ کہ یہی ہے، علم و ذکر کے ذریعے سے. کیونکہ ذمہ داریاں ہیں تو ذمہ داریاں بغیر علم کے کیسے پوری کرے گا؟ ذمہ داری بغیر علم کے کیسے پوری کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جس طرح نبیوں کے ذریعے سے اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، وہ ذمہ داریوں کا علم دیتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبیوں کے جو علوم ہیں وہ حقوق کی معرفت کے لیے دیے گئے ہیں. نبیوں کے علوم کس کے لیے دیے گئے ہیں؟ حقوق کی معرفت کے لیے. دنیا کے علوم چیزوں کی معرفت کے لیے ہوتے ہیں. چیزوں کی تعریف، بجلی میں یہ ہے، پانی میں یہ ہے، ہوا میں یہ ہے، آگ میں یہ ہے، لوہے میں یہ، کوئی بتائیں گے چیزوں کے نفع. اور نبیوں کے علوم، یہ نبیوں کے علوم صرف حقوق کی معرفت کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کا کیا حق ہے. سب سے پہلے اللہ کا کیا حق ہے، آدمی کی اپنی ذات کا اس کے اوپر کیا حق ہے. کیونکہ لوگ حقوق سے بے خبر ہوتے ہیں. چیزوں کے فائدے ان کو تجربوں سے مل جاتے ہیں. چیزوں کے فائدے، چیزوں کے نقصان آدمی کو اپنے تجربوں سے مل جاتے ہیں، دوسروں کے تجربوں سے بھی ملتے ہیں. لیکن حق کیا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ علماء میں سے ہے، صحابہ نے اسے پوچھا کہ اللہ کا کیا حق ہے، آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے لا علمی ظاہر کی تو بتایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. توحید اللہ کا حق ہے، ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہیں. یہ مثال ہے.
کہ نبیوں کے جو علوم دیے گئے ہیں وہ کس کے لیے دیے گئے ہیں؟ حقوق کی معرفت کے لیے، تاکہ ہر آدمی یہ پہچانے کہ کیا حق ہے۔ اللہ کا حق عبادت کا ہوا، کہ نبی آئے کہ نبی کا کیا حق ہے، کہ نبی کا حق یہ ہے کہ نبی کی تصدیق کرو، یہ سچا نبی ہے، مانو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ میرا نبی ہے۔ قرآن کی قسم کھا کر خدا یہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم کھا کر اللہ کا میں کہتا ہوں کہ تم بھیجے ہوئے نبی ہو، بناوٹ نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے یہ بھیجا ہوا رسول ہے۔ پھر ان کے معجزات، پھر ان کے معاملات، پھر ان کے اخلاق، یہ سب چیزیں تصدیق کر کے اللہ کے بھیجا ہوا بندہ ہے۔ اللہ نے اسی لیے ان کو پیدا کیا۔ اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ اس کے نبی ہونے کی تصدیق کرو، اس کو سچا نبی مانو، پھر اس کا اتباع کرو، اس کا اتباع کرو، قول میں، فعل میں، ان کے طریقوں میں ان کی پیروی کرو، اور ان کی باتوں میں ان کے مددگار بنو۔ نبی کی باتوں میں نبی کی باتوں میں نبی کے مددگار بنو، یہ نبی کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار میں، مکے میں گھوم کر فرماتے تھے من ینصرنی، کون میرا مددگار ہے، من یاوینی، کون مجھے آسرا دینے والا ہے، حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، تاکہ میں اللہ کی بات لوگوں کو پہنچا سکوں اور پھر اللہ اس کو اس کے بدلے میں جنت دے۔ یہ بتاتے تھے کون میرا سہارا بنے، کون میرا مددگار بنے، تاکہ میں اللہ کی بات پہنچاؤں، کیونکہ نبی کا یہ حق ہے کہ نبی کی مدد کی جائے۔ ہم پر بھی یہی حق ہے ساری امت پر کہ نبی کی بات پر قائم رہو اور نبی کے کام کے مددگار رہو۔ یہ دو چیزیں پوری امت پر آئی کہ نبی کی بات پر قائم رہو، کیونکہ نبی جو باتیں کہے گا وہ صرف اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوگی، دوسری کوئی بات نہیں ہوگی۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف انہی باتوں کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بذریعہ وحی آتی ہے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اللہ کی طرف سے باتیں آتی ہے، میں اس کا پیرو ہوں، لہذا تم میری پیروی کرو۔ یہ نبی کا تقاضا ہوتا ہے کہ نبی کا اتباع کیا جائے اور نبی کی نصرت کی جائے۔ تو قیامت تک یہ وظیفہ ہے کہ نبی کے دین پر، نبی کے طریقوں پر اپنے آپ کو قائم رکھیں، کیونکہ ہم نے اس کو حق مانا ہے کہ اللہ برحق ہے، نبی برحق ہے، تو پھر انہوں نے جو باتیں کہی ہے وہ بھی برحق ہے، اس سے خلاف بات ہوگی وہ حق نہیں ہوگی۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، کہ حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ جب حق نہیں رہا تو سوائے گمراہی کے کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں یہی چیز ہے، ضد ہے، اندھیرا نہیں ہے تو اجالا ہے، اجالا نہیں ہے تو اندھیرا ہے، تیسری چیز ہے ہی نہیں کہ اندھیرا بھی نہیں، اجالا بھی نہیں، تو پھر کون سی دنیا ہوگی جس میں اندھیرا بھی نہیں، اجالا بھی نہیں؟ ایسے یا حق ہے یا باطل ہے، یا سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اس نے کہا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ جائے گا؟ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ دنیا دونوں چیزوں کی جگہ ہے، یہاں حق والے بھی ہوں گے، باطل والے بھی ہوں گے، جھوٹ والے بھی ہوں گے، سچ والے بھی ہوں گے، یہاں ملاوٹ والے بھی ہوں گے، خالص بھی ہوں گے، سب۔ ہاں اس کو بنایا ایسا ہے، اندھیرا بھی آ جاتا ہے، اجالا بھی آ جاتا ہے، رات بھی آ جاتی ہے، دن بھی آ جاتی ہے، دنیا عذاب کی جگہ ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، تم لوگ دھیان کرنا۔ جوڑا بنا ہے، رات بھی ہے، دن بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، حق ہے، باطل ہے، یہ جوڑ بنایا ہے، تو تم دھیان کرنا جو کہا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ پھر جب حق آ گیا پھر ختم، پھر حق کے بعد سوائے باطل کے اور کوئی چیز نہیں رہے گی۔ تو نبی جو ہے وہ حق کے ساتھ بھیجا جاتا ہے،
اس لیے اس کے پاس اپنے حق کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اپنے حق کی دعوت بھی ہوتی ہے کہ وہ حق کی دعوت بھی دے گا اور حق کی تعلیم بھی دے گا. جب لوگ دعوت قبول کریں گے تو وہ حق سیکھنے کے محتاج ہوتے ہیں. جی ہاں، کہ ہم نے حق بات قبول کر لی، کب سیکھو. حضور فرماتے تھے میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں داعی بنا کر بھیجا گیا ہوں. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دعوت میرے ذمے ہے، پہنچانا میرے ذمے ہے، اور ہدایت اللہ کے ذمے. داعیاً بعثت داعیاً مبلغاً وما الی من الہدایت شیء، کہ مجھے داعی بنایا ہے، مجھے اللہ نے معلم بنایا ہے، اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ ہدایت کا راستہ دیا. اس لیے نبی کا اتباع کیا جائے گا، نبی کے طریقوں کا اتباع کیا جائے گا، نبی کے عقائد کا اتباع کیا جائے گا، نبی کے اخلاق کا اتباع کیا جائے گا، سب چیزوں کا ایک بطور نمونہ کے بھیجا جاتا ہے. تو ایک تقاضا نبی کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات پر قائم رہو. کیوں کہ دنیا حالات کا گھر ہے. دنیا کیا ہے؟ یہاں حالات آتے ہیں آدمی پر، غریبی آتی ہے، مالداری آتی ہے، تندرستی آتی ہے، بیماری آتی ہے، محبت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے. ہاں حالات ہیں، رات ہوتی ہے، دن ہوتے ہیں. ایک طرف حالات ہیں، ایک طرف احکام ہیں. تو کیا کریں کہ حالات میں حکموں پر قائم رہے. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ حکم والی ہے، ہم حکم کے تابع ہیں. اور اس کی مثال دیتے تھے کہ حکم کے تابع داری کی مثال کہ ہماری عبادت کا نظام جو ہے وہ قمری ہے، شمسی نہیں ہے. یعنی چاند کے حساب سے ہم عبادت کرتے ہیں. چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے، چاند دیکھ کر حج کریں گے. چاند کے حساب میں حالات بدلتے رہتے ہیں. دوسرے یہاں ان کے موسم مقرر ہے، سردی کے مہینے مقرر، گرمی کے مہینے مقرر ہے. ان کی تقویموں میں یہ گرمی کی ہے، یہ سردی کی ہے. ہمارے ہاں کہ ہماری عبادت کی تقویم الگ ہے کہ ہم تو حکم کے حساب سے عبادت کریں گے، حالت کے حساب سے نہیں. اس لیے ہمارا رمضان گرمی میں بھی آئے گا، سردی میں بھی آئے گا، بارش میں بھی آئے گا. نمازیں گرمی میں، سردی میں، بارش میں، حج گرمی میں، سردی میں. حالات ہم پر گزریں گے اور ہم حکم پر قائم رہیں گے. سردی کا روزہ ہے تو بھی رکھیں گے کہ چھوٹا دن بڑی رات، آرام زیادہ. تو گرمی کا روزہ ہے تو گرمی کا روزہ کہ دن لمبے اور راتیں چھوٹی اور کام زیادہ. تراویح پڑھنی ہے، شہری بھی کرنی ہے. جی ہاں، اور راتیں چھوٹی ہو گئی اور دن لمبے ہو گئے. فرمایا ہماری عبادت کا نظام قمری نظام ہے کہ ہم حال کے تابع نہیں ہیں، ہم حکم کے تابع ہیں. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھ کر روزہ رکھنا اور چاند دیکھ کر عید کرنا. موسمیات سے نہیں پوچھیں گے. چاند دیکھا، رمضان شروع ہو گیا، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو. پھر چاند دیکھا تو رمضان ختم ہو گیا. قمری نظام فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں کے حساب سے چلانا چاہتا ہے. حالات کے حالات ہم برداشت کر لیں گے. اچھے حالات آئے تو شکر کے ساتھ، جیسے کہ نہیں ٹھنڈی کے روزے، کہ ٹھنڈی کے روزے غنیمت باردہ. ٹھنڈی کے روزے غنیمت باردہ، ٹھنڈی غنیمت. کیوں کہ راتیں بڑی اور دن چھوٹے. چھوٹے چھوٹے دنوں میں روزہ رکھ لو اور بڑی بڑی راتوں میں عبادتیں کرو. سردی کا رمضان غنیمت باردہ.
ٹھنڈے گرمی میں. جی ہاں، یہ مثال ہے. یہ گرمی کے زمانے میں آتا ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں لو سے. لیکن حکم کہ وہی رہے گا. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، اسی میں حج ہوگا. دوسرے میں ہوگا، کیونکہ ہم حکم والے ہیں، اس لیے حالات برداشت کریں گے اور حکم پورا کریں گے. اس کو استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استقامت والے، کہ جو حکم ملا اس کو آخر تک نبھایا. دین میں استقامت کا تقاضا ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ مختلف حالتیں آتی ہیں. تو یہ نہیں کہ حال کے حساب سے بات بدل جائے، کہ نہیں حال کے حساب سے بات نہیں بدلے گی. اپنی ذاتی زندگی میں بھی استقامت کے ساتھ رہیں گے. تو جو عمل شروع کیا اس پر موت تک رہیں گے. حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے تسبیحات فاطمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، جب سے سنی ہے اس وقت سے لے کر کبھی بھی یہ تسبیحات فوت نہیں ہوئی. تسبیحات فاطمہ تو نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھتے ہیں. یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. حضرت علی کو مسئلہ معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا. ہم کو معلوم ہے کہ واجب نہیں ہے، حضرت علی کو نہیں معلوم تھا. ان کو معلوم تھا کہ یہ واجب نہیں ہے. یہ واجب نہ ہونا الگ چیز ہے. مگر جب بتایا ہے کہ اس کو پڑھا کرو، تو کہ جب سے سنی ہے کبھی بھی یہ فوت نہیں ہوئی. تو کسی نے سوال کر دیا، مجموعے میں لوگ ہوتے ہیں پوچھنے والے بھی، کہ فلاں میدان جنگ میں آپ تھے اور زور کا میدان وہ چل رہا تھا، اس میں کیا کیا تھا؟ آپ دن اس میں ہم مشغول تھے. فرمایا اس میدان میں بھی تسبیح فاطمہ پڑی تھی. ہماری طرح سے نہیں کہ تو انفرادی ہے، یہ اجتماعی. ہماری قوم تو تقسیم کرتی ہے. یہ تو انفرادی ہے نہیں، انفرادی عمل کی جگہ انفرادی حالت میں ہے، اجتماعی عمل کی جگہ اجتماعی حالت میں ہے. تو ہر جگہ ہر ایک کو اپنی جگہ ملنی چاہیے. یہ استقامت کی مثال ہے کہ کوئی بات کرنے کی کہی ہے تو بس ختم وہ کرتے ہی رہیں گے. کیا یہ استقامت بتانی ہے اللہ تعالیٰ کو. ایک صحابی آئے تو ان کو ڈکار آئی زور سے. کھانا کھا لیا تھا تھوڑا سا زیادہ، تو ڈکار آئی آپ کے سامنے. آپ نے فرمایا ڈکار کم کرو. یہ حکم دیا اکثر میں جو شاید ڈکار کم کرو بس. کہ خدا کی کرم اس کے بعد 30 سال ہو گئے پیٹ بھر کے نہیں کھاتا. 30 سال ہو گئے یہ پیٹ بھر کے پھر نہیں کھایا. حالانکہ یہ نہیں منع کیا تھا پیٹ بھر کھاؤ. بس استقامت بتانے اللہ رسول کو. اور 30 سال ہو گئے تو پھر پابند. صحابہ کے قصے سے دیکھو استقامت کے یا کسی عمل کو. حضرت ابن عمر جب بھی طواف کرتے تھے حجر اسود کا استلام ضرور کریں گے چاہے کتنی بھیڑ ہو. کیا میں اس کو نہیں چھوڑتا؟ کیوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استلام کرتے ہوئے دیکھا. کتنی بھیڑ ہو کچھ بھی ہو کہ استلام حجر کا ضرور کریں تو فائدے سے کریں گے. کیوں کہ استقامت ہے سنت پر. کہ آدمی کی استقامت سے اس کی دینی سطح بلند ہوتی ہے. جیسے ایک پلیٹ سنا تو تعمیر ہو جائے گی. کبھی کرے کبھی نہ کرے تو اسے تعمیر ہوگی. اس تعمیر نہیں ہوتی. کبھی عمل کیا کبھی چھوڑ دیا تو اسے کیا تعمیر ہوگی؟ اس لیے حکم دیا ایک پلیٹ آخر تک پڑے. تو آدمی کے عمل سے اس کی جنت تیار ہوتی ہے.
آدمی کے عمل سے اس کی جنت تیار ہوتی ہے. دل کا پابندی کرو، اپنے آپ کو عمل کا پابند کرو، جسے کہ نماز کی حفاظت کرو، نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو. 2 حکم نماز کے بارے میں ہے قرآن شریف میں. نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو. حکم ہے استقامت کے ساتھ. تو ایک ذمہ داری میرے بھائیوں ہم پر ہے استقامت کی. انفرادی اعمال ہو، اجتماعی اعمال ہو، اپنی طاقت کے مطابق اس کو نبھانا ہے. اور درمیانی چال چلنی ہے. کیا کرنا ہے؟ کہ درمیانی چال چلو. یہ حکم ہے کہ درمیانی چال چلو. القصد تبلغو، کہ درمیانی پن پر رہو، درمیانی پن پر رہو تاکہ آخر تک جا سکو. اور جوش میں آ گئے تو ایک وقت ضرور نکل لو گے، ایک وقت ایسا آ گیا پھر کچھ نہیں کر سکو گے. جوش ٹھنڈا ہو جائے گا، کمزوری آ جائے گی. ایسے سستی ہوئی، جوش نہیں ہوا، سستی ہوئی. کہ سستی ہوئی تو پیچھے رہ جائے گا. سستی جو ہے وہ آدمی کی استقامت میں رکاوٹ ڈالنے والی چیز ہے. پہلے یہ جانا ہے سستی کہتے ہیں کس کو. سستی عربی کا لفظ ہے یہ کسل. عربی میں اس کو کسل کہتے ہیں. یہ سستی کیا چیز ہے؟ وہ سستی کسے کہتے ہیں؟ یہ سستی ہے کہ آدمی پلنگ پہ پڑا رہے، لیٹا رہے، بیٹھا رہے، یہ سستی ہے. انہیں اس کو سستی نہیں کہتے. یہ سستی کسے کہتے ہیں؟ یہ سستی اسے کہتے ہیں کہ ایک کام کی ذمہ داری پورا کرنے کی طاقت ہے لیکن نہیں کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ سست ہے. کہ اس کو ذمہ داری پوری کرنے کی طاقت ہے لیکن نہیں کر رہے. سستی کی تعریف لکھی ہے کتابوں میں. ایک آدمی پہلی سب میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھتا. جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھتا. یہ کیا ہوا؟ یہ سستی ہوئی. ذمہ داری پوری کرنے کی طاقت دی گئی ہے اور ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے. یہ سستی سے پناہ مانگی ہے. حدیثوں میں جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان میں سستی بھی ہے. ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی ہے. یہ جانتے ہیں کہ صحیح یہی ہے اور طریقہ بھی یہی ہے اور اس کی فضیلت بھی یہی ہے، پھر نہیں آ رہے. حدیثوں میں پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل. اے اللہ سستی سے تو بچانا. کیوں؟ کہ پھر ذمہ داریوں کا خون ہو جائے گا. سستی اسے کہتے ہیں کہ ذمہ داری پوری کرنے کی طاقت دی گئی ہے لیکن ذمہ داری نہیں پوری کر رہا. ذمہ داری کی بات ہے. اس لیے ہمیں بزرگوں کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں اوپر تک کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ہر حال میں پوری کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق. جتنی طاقت ہے اتنا کریں. علیکم بما تطیقون حدیثوں میں کہ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا کرنا تو اپنے ذمہ لازم سمجھو. طاقت ہے تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ علیکم بما تطیقون، جتنی طاقت ہے تمہاری اتنا کرنا اپنے ذمہ لازم سمجھو تاکہ سستی نہ آئے. سستی میں ذمہ داریوں کی کوتاہیاں ہوتی ہے، ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. سستی کی نماز اور اہتمام کی نماز دونوں میں فرق ہے. نماز کی سستی کہ نمازی تو ہے لیکن سست ہے. سستی کا عذاب الگ ہے، اہتمام کا انعام الگ ہے. فضائل میں نہیں، نماز میں سستی کا عذاب الگ ہے.
نماز بھی ہے، سستی بھی ہے، کہ اس کی سزا الگ ہے، بالکل نہ پڑھنے کی سزا الگ ہے. ذمہ داریوں کی بات ہے، لیکن ذمہ داریوں میں اعتدال اختیار کرے. اعتدال کے معنی درمیانی چال چلے، نہ جوش میں آگے بڑھ جاوے نہ سستی میں پیچھے رہ جاوے، درمیانی چال. کیونکہ درمیانی چال چلے گا تو آخر تک چلتا رہے گا، جوش میں پھنس جائے گا پھر چھوڑ دے گا. مجبور ہے، انسان کمزور ہے، اور سستی ہے تو ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. اس لیے اپنی ذات پر قابو کرے تاکہ اللہ کے حکموں کو اور اللہ کی آئی ہوئی ذمہ داریوں کو استقامت کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ کرے، تاکہ یہ چلتی رہے، کمی نہ آئے. جی ہاں، اس لیے محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صحبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دونوں کی. محنت کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ محنت نہیں ہوگی تو کام کی صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوگی. آدمی کی محنت کی وجہ سے اس کے اندر کام کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. ہاں، کوشش جو ہے، کوشش اس کا سب سے بڑا مددگار چیز ہے. اس کی کوشش اس کی مددگار، آدمی کی کوشش اس کی مددگار. کوشش نہیں ہے تو کہ وہ پیچھے ہی ہے. لیس للانسان الا ما سعى، کہ آدمی کے لیے اتنا ہی حصہ ہے جتنی اس کی محنت اور کوشش ہے. اس کی کوشش اس کی مددگار ہے. جب وہ کوشش محنت میں نہیں ہے تو اس کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ اس لیے ہر آدمی اپنی کوشش کا ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کوشش کا جوہر دیا ہے، محنت کی طاقت دی کہ اپنی محنت لگاوے. اور محنت کے ساتھ صحبت، تاکہ نمونہ ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحابہ کے لیے نمونہ بنی کہ محنت کیسے ہونی چاہیے، عبادت کیسے ہونی چاہیے، اطاعت کیسے ہونی چاہیے، ایک نمونہ. اس طرح یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر بات والے جو ہیں اپنے پیش رو کے طریقوں پر رہے. یہ بات والے اپنے پیش رو کے طریقوں پر رہے کہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے جو طریقہ بتایا ہے، انہوں نے جو ترتیب بتائی ہے، انہوں نے اس پر رہے کہ وہ نمونہ صحیح ہے. یہ ہوتا ہے البرکت مع اکابرکم، کہ برکت ہمیشہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوگی. تمہارے بڑوں کی وجہ سے تمہیں برکتیں ملے گی. برکت آتی ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جو صحابہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بعد والوں کے لیے صحابہ تھے، تو ان کے بعد والوں کے لیے ان کے پیش رو. یہی طریقہ ہے تاکہ عمل کا ایک صحیح نقشہ، عمل کا ایک صحیح نمونہ ملے اور یہ استقامت صحیح ہو جائے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے محنت بھی ضروری ہے، صحبت بھی ضروری ہے، تاکہ نمونہ رہے. سیکھے اس کو، دوسروں سے سیکھ کر کیا جاتا ہے، سیکھے کام کو جاننے والوں سے، تاکہ نمونہ اور ترتیب صحیح رہے. تو ایک تو میرے دوستوں یہ بات ہماری ذمہ داریوں کی ہے کہ ہماری زندگی میں استقامت آئے، کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے کام کو آخر تک کرتے رہنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ خبردار تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مر جاؤ. ایسے نہ بنو کہ کچھ دن کرے پھر کچھ دن نہ کرے پھر چھوڑے. نہیں، یہ بات نہیں، تو یہ بات نہیں ہوگی. کیسے کام ختم ہو جائے گا، اس کا نفع نہیں آئے گا. اس لیے ایک ذمہ داری ہمیں کہ جو دین اور دین حق ہے ہمارا، اور اس کی جو ذمہ داری ملی ہے وہ بھی حق ہے کہ ہم اس کے اوپر پابندی کے ساتھ چلیں. سال ہر سال گزر جاوے، کوئی بات پیدا ہو جاوے تو پوچھ کر چلیں. مطلب کوئی بات پیدا ہو جاتی ہے، کوئی عذر پیدا ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، تو رکاوٹ کی وجہ سے کام نہ چھوڑا جاوے، عذر کی وجہ سے کام نہ چھوڑا جاوے، بلکہ عذر کا راستہ معلوم کیا جائے کہ اس عذر میں کیا کروں، تو ان کو راستہ ملے گا اور عمل صحیح ہو جائے گا. کیونکہ پوچھ کر چلتے ہیں، مان کر چلتے ہیں، ان کا عمل صحیح رہتا ہے. تو ایک ذمہ داری ہماری کہ وہ استقامت کی ہے. دوسری ذمہ داری ہماری کہ وہ اللہ کے دین کی نصرت کی ہے، کہ ہم میں کا ہر آدمی اپنے دین کا مددگار بنے. مدد کی مثال ایسی ہوتی ہے
جیسے زمین کو پانی دینا، کہ زمین کو پانی ملا تو ہر چیز زمین کی اپنی استعداد کے مطابق وہ اگ جائے گی پانی ملنے کی وجہ سے۔ زعفران کی زمین زعفران اگائے گی، جو کی زمین جو اگائے گی، اعلیٰ ادنا سب چیزیں اگے گی، پانی مل گیا۔ اور پانی نہیں ملا ہے تو کہ پانی نہیں ملا ہے تو کوئی چیز نہیں اگے گی، کیوں کہ پانی کٹ گیا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو دوسری ذمہ داری نصرت کی، کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ بھی رہو اور اپنے دین کے مددگار بھی بنو۔ یہ بڑا کام ہے کہ اپنے دین کے مددگار بننا، اپنے دین کو پانی پہنچانا، کیونکہ نصرت کا معنی ہی ہوتا ہے پانی پہنچانے کا۔ لوگ نصرت کا معنی کرتے ہیں مدد کرنے کا، وہ بھی صحیح ہے، لیکن نصرت کا اصلی معنی جو ہے وہ پانی دینے کے ہیں۔ جب زمین کو پانی دیتے ہیں نا تو زمین کی ساری صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ ایسے دین کو نصرت ملے گی کہ پھر دین مٹے گا نہیں، دین ترقی کرے گا۔ اس نصرت کی ذمہ داری پوری امت پر آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار رہو۔ اور مدد کا نمونہ جو ہے وہ انصار صحابہ کا ہے۔ انصاری صحابہ ہیں، مدینہ کے رہنے والے، انہوں نے دین کی نصرت کی ہے۔ وہ اصلی ہے کہ انہوں نے اپنے دین کی نصرت کیسے کی ہے، کہ انہوں نے اپنے دین کی نصرت جو ہے وہ ایثار کے ساتھ کی ہے۔ کس کے ساتھ؟ ایثار کے ساتھ مدد کی ہے۔ یہ بڑا درجہ ہے نصرت کرنے کا، کہ ایثار کے ساتھ مدد کی۔ ایثار کا کیا مطلب ہے؟ ایثار کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کوئی چیز نہیں مانگی، اپنی کوئی حاجت بھی نہیں دیکھی، اپنی بھوک، اپنی پیاس، اپنی تنگی، ان سب چیزوں کے ساتھ دین کی مدد کو آگے رکھا، ایثار کے ساتھ کام کیا، دوسروں کی مدد کی، دین کی مدد کی، اپنے حالت ٹوٹ گئی اور کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ ان کی نصرت اور ایثار کی حاجت یہاں تک ہو گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا، استقبال آیا کام کا، تو ان کو کچھ نہیں ملا، مال دوسروں کو ملا، مہاجرین کو مال ملا، جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے ان کی دل جوئی کے لیے ان کو مال دیا، ان کو نہیں دیا۔ لوگوں نے ان کا مال کھایا، لوگوں نے انہوں نے خدمت کی، ان کے گھروں میں لوگ رہے، ہاں ان کے گھروں میں لوگ رہے، ان کی کھجوریں لوگوں نے کھائی، دنیا کے لوگوں نے، اور جب مال آیا تو ان کو نہیں ملا، بلکہ ان کو یہ کہا گیا کہ تم کو اللہ تعالیٰ سے میدان حشر میں دلوا دوں گا۔ اور ایک بات اور سنائی کہ آئندہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے۔ اب تو تم لوگوں کو آگے کرتے ہو ہر لائن میں ایثار کر کے، ایک دور آئے گا کہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے اور اپنے آپ کو آگے کریں گے۔ تم کیا کرو گے؟ تو کہا تم صبر کرنا، کسی سے جھگڑنا نہیں، تم صبر کرنا، اور تمہارے صبر کا مطلب کہ تمہارے صبر کا مطلب اللہ تعالیٰ سے قیامت میں دلوا دوں گا۔ یہ سیرت ہے ان کی، کہ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کی ہے اور کوئی چیز مانگی نہیں، نہ کوئی مال مانگا، نہ کوئی عہدہ مانگا، نہ کوئی مرتبہ مانگا، نہ کوئی رعایت مانگی، کچھ نہیں۔ یہ اصلی نمونہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے اس کے اندر اپنا کوئی تقاضا نہیں، ایک بات۔ اور اگر کسی کو دیا جا رہا ہے تو اس کی طرف سے دل میں کوئی بات نہیں کہ اس کو کیوں دیا، مجھے کوئی نہیں دیا، کیونکہ ان کے اندر یہ بات بھی تھی، ان کے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ
حرجم مما اوتوا، کہ کسی کو دیا گیا ہے تو ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں آتی کہ دیکھو ان کو دیا گیا ہم کو نہیں دیا گیا، کہ یہ بھی ان کے دلوں میں نہیں آتا. حسد بھی ان کے دلوں میں نہیں آتا کہ ان کو ملا مجھے کیوں نہیں ملا. بعد میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ترقی ہوتی ہے تو حسد پیدا ہوتا ہے. ہاں ایسے کیوں ملے ہمیں کیوں نہ ملے. ہاں کہ اخلاص کی کمی کی علامت ہے، کسی اخلاص کی کمی کی علامت ہے. کہ اخلاص والا یہ نہیں دیکھا کہ اس کو کیوں دیا مجھے کیوں دیا. اللہ کی ترتیب ہے اور اللہ کا کام ہے. ہم ہر حال میں ہر کام کے لیے تیار ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ کہ یہ کمزوری کی بات ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آئی تو ان کے دلوں میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ ان کو کیوں دیا ہم کو کیوں نہیں دیا. بلکہ زیادہ اچھی چیزیں آتی تھی اور اس کے بارے میں اس کو کیا کرنا. تو انصار یہ کہتے تھے کہ یہ زیادہ اچھی چیزیں ہیں یہ مہاجرین کو دے دیں اور جو ادنا والی ہے وہ ہمارے پاس رکھیں. یہ کہتے تھے ينفقون من کرائم اموالہم، کہ ان کے مالوں میں جو اعلیٰ درجے کی چیز تھی ان سے انصار کے مال میں وہ خرچ کر دیتے تھے. تو نصرت کی مثال قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہ بھئی دین کے مددگار اونچے اونچے اچھے اچھے مال کے وہ مہاجرین کو دے دیتے اور جو ادنا درجے کے ہوتے تھے وہ اپنے لیے رکھ لیتے. اشار کی مثال. اس طرح کسی کام میں بھی انہوں نے اپنے لیے کوئی تقاضا نہیں کیا بلکہ وہ ہر حال پر اور ہر ترتیب پر وہ راضی رہے کہ جو ہو جائے. نہ انہوں نے مال مانگا نہ انہوں نے ہدا مانگا، کوئی چیز نہیں. کہا کہ پوری امت کے لیے یہ رہے کہ جو اللہ کے دین کا مددگار بنے وہ اس نقشے پر اپنے آپ کو چلا کہ ہمیں تو اللہ کے دین کی مدد کرنا مقصود ہے. نہ کوئی عہدہ مطلوب ہے نہ کوئی بڑا بننا مطلوب ہے نہ مال مطلوب ہے، کوئی جگہ نہیں. اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری دین کے لیے آئے گی کہ وہ پوری کی جائے گی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اب انصار نے بیٹھ کر کے یہ سوچا کہ ہم دو جماعتیں ہیں انصار کی اور مہاجرین کی، لہذا ایک ذمہ دار ان کا، ایک خلیفہ ان کا، ایک ہمارا. دو. یہ بات صحیح نہیں تھی، یہ بات صحیح نہیں تھی کہ دو کیسے خلیفہ ہو جائیں گے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے بات رکھی اور بات رکھنے کا انداز بھی عجیب و غریب تھا. اس طرح سے بات رکھی کہ انصار کے جتنے کمالات تھے، جتنے ان کے فضائل تھے، جتنے ان کے مناقب تھے وہ سب بیان کیا کہ آپ حضرات یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں. پھر جو اصلی بات تھی وہ رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کے بارے میں یہ فرمایا کہ مہاجرین جو ہیں وہ سچے ہیں. قرآن شریف کی آیت ہے سورہ حشر کی کہ مہاجرین جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے یہاں تک کہ وہ فقراء ہو گئے ہیں، یہ فقراء مہاجرین یہی اللہ کے دین کے بارے میں سچے ہیں. اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لہذا مہاجرین سچے ہیں، تم مہاجرین کے ساتھ ہو جاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر جو آئے گا وہ مہاجر ہوگا، اس لیے تم ساتھ ہو جاؤ، ساتھ دے دو. تو انہوں نے کہا ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو ساتھ دے دیا. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کوئی چیز مانگی نہیں ہے کیونکہ نصرت کا یہی تقاضا ہے. اس لیے صحابہ عام طور پر یہ کہتے تھے ہم نے اپنے دین کی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کیا ہے اور اس طرح اپنے ذمہ دین کا کام لیا ہے کہ ہم نے کوئی تقاضا نہیں کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے ہم نے یہ کہا کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کر دیا کہ ہم آپ کی سنیں گے، ہم آپ کی مانیں گے. کہ کس حال میں مانیں گے؟ کہ ہر حال میں مانیں گے.
اللہ غریب بناوے تو آپ کی بات مانیں گے، اللہ مالدار بناوے تو آپ کی بات مانیں گے، ہمارا جی چاہے اور بات بھی جی چاہنے کے مطابق آئی تو بھی آپ کی بات مانیں گے، اور بات ایسی آئی جو اس کو ہمارا جی نہیں چاہ رہا ہے تو بھی آپ کی بات مانیں گے۔ یہ پانچویں بات، کہ پانچویں بات یہ تھی کہ کوئی ہم کو پوچھے تو بھی بات مانیں گے، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی بات مانیں گے۔ کہ ہم کو پوچھا جا رہا ہے، ہم کو مقام مل رہا ہے، اس لیے کام کریں کہ یہ بھی جو ہے اخلاص کے خلاف ہے، کہ مجھے پوچھا جا رہا ہے، میرا مقام ہے، مقام کی وجہ سے کام کرنا ہوا، اور کام تو اللہ کی وجہ سے کرنا ہوتا ہے، آخرت کی وجہ سے کام کرنا ہوتا ہے، کوئی اپنے مقام کی وجہ سے یا اپنے مرتبے کی وجہ سے نہیں کہ کوئی مرتبہ مل جائے، کہ مرتبہ ملے نہ ملے، کوئی ہم کو پوچھے نہ پوچھے، ہاں بلکہ کوئی ہمیں پیچھے کر دے اور وہ خود آگے ہو جاوے کہ تو بھی ہم تو کام کریں گے۔ یہ کام وعلی اثرۃ علینا، روایتوں میں یہ لفظ ہے وعلی اثرۃ علینا، اعلیٰ اثرۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو پیچھے کرے ان کو آگے کرے تو بھی ہم تو بات مانیں گے، یہ نہیں کہ ہم کو آگے کرو، یہ نہیں مانگا انہوں نے۔ یہ کیا کہ یہ کامل اخلاص کی دلیل ہے، کامل اخلاص کہ اللہ کا کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کا کام آخرت کے لیے کرنا ہے، یہ سب سے بڑا اخلاص ہے۔ اس لیے وہ حضرت عام طور پر یہ کہتے تھے دنیا میں کہ انما ہممنا الآخرہ، کہ لوگوں یاد رکھو ہمارے عزائم صرف آخرت کے ہیں، ہم آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں، نہ حاکم کی حکومت چاہیے، نہ تاجر کی تجارت چاہیے، نہ زمیندار کی ذمہ داری چاہیے، کوئی رعایت کسی سے نہیں لینی ہے، ہاں آخرت کے لیے کام کریں گے اور آخرت کا راستہ بتائیں گے۔ انما ہممنا الآخرہ، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ جو بھی کام کرے اس کے سامنے کیا ہو کہ اس کے سامنے اپنی آخرت ہو، یہ دیکھے کہ میری آخرت بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے۔ آدمی کی آخرت کے لیے اس کا سرمایہ، کہ آدمی کی آخرت کے لیے اس کا سرمایہ اولاً تو اس کی نیت ہے، کہ نیت کیا ہے؟ ہاں آدمی کا سرمایہ ہے وہ کیا؟ اس کی نیت، پہلی بات کہ کیا نیت ہے، وجہ عمل کیا ہے؟ نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں، نیت کس کو کہتے ہیں؟ وجہ عمل، یعنی اس کام کرنے کی کیا وجہ ہو رہی ہے۔ ایک آدمی اٹھ کے جانا ہے، اب اٹھ کر کہاں جا رہے ہو؟ پانی پینا ہے، تو اس کے اٹھنے کی وجہ کیا ہوئی؟ پانی پینا، اس کو وجہ عمل کہتے ہیں، کہ جس وجہ سے یہ حرکت میں آیا ہے اسے وجہ عمل کہتے ہیں۔ یہ آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، آدمی کی نیت صحیح ہونا اللہ کے تعلق کی بنیاد پر ہے، جس کا جتنا اللہ سے تعلق اتنی اس کی نیت صحیح، جتنا اللہ کے تعلق میں گڑبڑ اس کی نیت میں گڑبڑ، جو اللہ سے غافل ہے اس کے اندر نیت نہیں پیدا ہوتی، وہ عادت کے طور پر کام کر لیتے ہیں، جیسا ہو رہا ہے ایسا کرو، اور اللہ سے تعلق ہے تو کہ وہ نیت بناوے گا، نیت بناوے گا کہ یہ کام اس لیے کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے اجر کا دھیان آئے گا کہ اس پر اللہ مجھے یہ دیں گے، جس کو ایمان اور احتساب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جوتا پہنے کہ بھائی جوتا پہن رہا، جوتا پہننا تو ضرورت ہے، ہر کوئی پہنتا ہے، اس ضرورت کو دین بنانا ہے تو اس ضرورت کو دین بنانے کے لیے طریقے دیے ہیں، اور طریقے قبول ہونے کے لیے نیتیں دی ہیں۔ جی ہاں، چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے بلکہ اس کی نیت کی وجہ سے بڑا ہو جائے گا۔ تو نیت کا تعلق اپنے ایمان یقین سے ہے، اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے کہ جتنا اللہ سے تعلق اتنی نیت سے ہے۔ معاذ بن جبل فرماتے تھے کہ میں معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں بھیجا تھا، اور الگ الگ علاقوں کے ذمہ دار بنایا تھا یمن کی تعلیم تربیت کے لیے۔ کبھی کبھی یہ دونوں جمع ہو جاتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے اور آپس میں مذاکرہ کرتے تھے، کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے، جیسے ذمہ دار ہو کرتے ہیں۔ معاذ سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ میں رات کو لیٹ جاتا ہوں نماز پڑھنے کے بعد،
پھر پچھلی رات کو اٹھ کر کے اپنا عمل پورا کرتا ہوں. یہ ان کو بتایا، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ جلدی لیٹ جانے میں بھی مجھ کو ثواب کی اتنی ہی امید ہے جتنا اٹھ کر کے عبادت کرنے میں ثواب کی امید ہے. یہ کہا کہ جلدی لیٹ جاتا ہوں، جلدی سو جاتا ہوں، تو اس میں بھی مجھ کو ثواب کی اتنی امید ہے جتنا اٹھ کر کے نماز پڑھنے میں نماز کے ثواب کی امید ہے. یہ کس بنیاد پر؟ یہ نیت کی بنیاد پر کہ سونا سونے کے لیے نہیں ہے. سونا سونے کے لیے یہ عادت، میری عادت ہے، سو جاتا ہوں 11 بجے. یہ سونا سونے کے لیے ہے، یہ سونا سونے کے لیے نہیں ہے. یہ سونا اچھی نیت کے لیے ہے کہ جلدی سو جاؤں، جلدی اٹھ جاؤں. یہ نیت کہ جلدی سوؤں گا، جلدی اٹھ جاؤں گا. تو اب جلدی سونا عبادت ہو گیا، کیونکہ دوسری عبادت کے لیے اس کو ذریعہ بنایا ہے. یہ حکم ہے شریعتوں کا کہ للوسائل حکم المقاصد، کہ اصل مقصد پر بھی اللہ دیں گے، اور اس مقصد کے لیے جتنے راستے واسطے آپ نے بنائے ہیں اس پر بھی دیں گے. جیسے تہجد پر دیں گے تو تہجد کے لیے جتنے راستے واسطے بناؤ گے کہ اس پر بھی دیں گے. کہ میں جلدی اس لیے سوتا ہوں تاکہ وقت پر اٹھ جاؤں. وقت پر اٹھنے کے لیے جلدی سونا اس نیت سے وہ عبادت بن گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ مجھ کو سونے پر بھی اتنے ثواب کی امید ہے جتنا اٹھ کے نماز پڑھنے میں ثواب کی امید ہے. یہ کیا ہوا کہ نیت ہوئی ہے. جی ہاں. تو آدمی کا کہتے ہیں کہ آدمی کا سرمایہ، آدمی کی اصلی دولت، سب سے پہلے وہ اس کی نیت ہے کہ کس نیت سے کر رہے ہو، کس نیت سے چل رہے ہو. اخلاص، کہ اخلاص جلدی پیدا نہیں ہوتا، دیر سے پیدا ہوتا ہے. عام طور پر عمل عادت کے طور پر کیا جاتا ہے یا ماحول کے طور پر کیا جاتا ہے کہ جیسا ماحول ہے ویسا کر لیا، یا جیسے عادت ہے ویسا کر لیا. کہ نہیں، کہ اپنی نیت کو بناؤ. اور نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے. تو اگر وجہ اللہ اور آخرت ہے تو وہ نیت دین بن جائے گی، چاہے وہ کام دنیا کا ہی کیوں نہ ہو. جی ہاں. دنیا کا کام تھا لیکن اس کی وجہ بنائیے کہ یہ کام اس لیے کر لیجیے. سو گئے ہیں نا یہ، لیکن سونا کہ اٹھنے کے لیے ہے. دنیا ساری کی ساری وسائل اور اسباب کا نام ہے. دنیا کس چیز کا نام ہے؟ کہ دنیا وسائل اور اسباب کا نام ہے. ان وسائل اور اسباب کو دین بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیے گئے ہیں. جوتا پہننے کو بھی دین بناؤ، کپڑا پہننے کو بھی دین بناؤ، تجارت کو بھی دین بناؤ. دین تو دین ہے ہی، وہ تو اخلاص مانگے گا. جی ہاں. کہ اخلاص سے کر رہے ہو یا کسی دوسری وجہ سے کر رہے ہو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یا کسی کی نیت پر حملہ نہیں ہوتا. جی ہاں. دنیا ساری کے ساری کی وسائل کا نام ہے. یا سارے وسائل ہیں، اسباب ہیں. ان اسباب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانے کی وجہ سے یہ اسباب جو ہیں دین بن جائیں گے. اس لیے دین سیکھنا پڑے گا تاکہ یہ سارے اسباب جو ہیں دین بنے، اور ان اسباب کو دین کی خدمت میں استعمال ہو. یہ نصرت کا حق ادا ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں پہلے دیندار بننے کی محنت کرے، اور دیندار بنتے ہوئے دین کی مدد بھی کرے تاکہ کوئی دوسری بات اندر نہ پیدا ہو. اللہ کا دین، اللہ کی مدد، اللہ کا دین، اللہ کی مدد، اللہ کا دین، اللہ کے دین کی مدد. یہ ہے نصرت. تو انسان نے جو مدد کی ہے دین کی وہ ایثار کے ساتھ کیا ہے. اور ایثار جو ہے وہ اخلاق کا سب سے اونچا معیار ہے. ایثار اخلاق کا سب سے اونچا معیار، کوئی غرض نہیں. کیونکہ اخلاق کے 3 درجے ہیں: انصاف کرے، احسان کرے، ایثار کرے. اخلاق میں تینوں چیزیں آئیں گی. انصاف سے رہو، یہ بھی اخلاق ہے. انصاف سے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انصاف سے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اپنے اوپر رکھ کر دیکھو. اس کو انصاف کہتے ہیں. کہ انصاف کے انصاف ہر وقت ضروری ہے. ایک چیز ہم نے اپنے لیے پسند کی ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرنی ہے.
اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوگی کہ جو تو اپنے لیے پسند کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کر تو مومن بنے گا. کیوں؟ مومن امانتدار ہوتا ہے. تو جو اپنے لیے پسند کرے گا وہی دوسرے لیے پسند کرے گا. یہ تو ہے انصاف کا درجہ. اس میں کوئی احسان نہیں کیا ہے بلکہ اپنے بھائی کا ایک جو حق تھا وہ ادا ہوا. انصاف سے آگے احسان ہوتا ہے کہ اس کا حق بھی دیا اور اپنی طرف سے زیادہ بھی کیا. اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو احسان کہتے ہیں کہ اس کا حق بھی دیا ہے کہ جیسے میں نے اپنے لیے پسند کیا وہ دوسرے اور اسے زیادہ کیا. یہ وہ احسان کہلاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تاجروں سے کہ زن و ارج کہ تول کے دے. یہ تو انصاف ہے، پیسے لیے ہیں تو تول کے برابر دے. اور جھکتا دے. کہ جھکتا دینا احسان ہے، جھکتا دینا واجب نہیں ہے. تول کے دینا واجب ہے کہ تولنا انصاف ہے. جتنا پیسہ لیا ہے اتنا مال دینا ہے کہ تول کر کے دو. کہ زن و ارج دونوں حکم دیے، تول کے دو اور جھکتا دو. تو یہ احسان. اخلاق کا دوسرا درجہ ہے کیا کہ ہمارے مال سے ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو جاوے اور ان سے کچھ لینا نہیں. اسے احسان کہتے ہیں. اور تیسرا درجہ وہ انصار والا کہ ایثار سے کام لیا کہ اپنا نفع نہیں دیکھا، اپنی ضرورت نہیں دیکھی، اپنی حاجت نہیں دیکھی اور دوسروں کی حاجت پوری کر دی. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایثار ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں اس کو جمع کیا تھا، احسان کو، ایثار کو. احسان کرنا سکھایا، دوسروں کو ہماری ذات سے نفع ملے. اور اس سے آگے کہ ایثار سکھایا کہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا اور دوسروں کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہو گئے. اپنے لیے کوئی چیز نہیں مانگی. حضرت ابوبکر فرماتے تھے کہ خدا کی قسم میں نے نہ تو اللہ سے مانگا ہے اور نہ لوگوں سے مانگا ہے کہ مجھ کو ذمہ دار بناؤ. اللہ سے بھی نہیں مانگا. اللہ تو دینے والا ہے کہ نہیں. اپنے لیے کوئی چیز نہیں کہ اللہ سے بھی نہیں مانگا اور لوگوں سے بھی نہیں مانگا. کیوں؟ دنیا ذمہ داریوں کی جگہ ہے. ذمہ داری پوری کی جائے گی اور ذمہ داری کے انصاف سے پوری کی جائے گی، احسان سے پوری کی جائے گی، اخلاق سے پوری کی جائے گی. یہ سب سے بڑی مایا ہے دین کی دعوت میں. انصاف ہو، احسان ہو، ایثار ہو، کہ اس سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے. اسی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اسی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. تو صحابہ کرام کے ساتھ جو مدد ہوئی تو جس طرح ان کا ایمان، یقین، ان کا اخلاص، کہ ان کا آپس کا معاشرہ، ان کی آپس کی رہن سہن، کہ ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، کہ ان کے رہن سہن کیسا تھا کہ ان کا رہن سہن انصاف پر تھا، احسان پر تھا. جی ہاں، اس لیے ان کے اندر بھائی چارہ ہو گیا. انصار دشمن تھے اسلام سے پہلے، پھر بھائی ہو گئے کہ ان کا معاشرہ بدل گیا اور دین جو ہے وہ معاشرے پر قائم ہوگا. انصاف پر، معاشرت پر. کہ پہلے تو انصاف کہ جو صحیح ہے وہ صحیح، ہاں جو صحیح ہے وہ اپنے لیے پسند کریں گے، جو صحیح ہے دوسروں کے لیے پسند کریں گے. اور احسان کے ساتھ کہ ہماری ذات سے دوسروں کو نفع ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو اخلاق کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کریں گے، دوسروں کے لیے پسند کریں گے، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے. نبوت کے ساتھ اخلاق ہوتے ہیں، اس لیے دعوت کے ساتھ اخلاق ہوتے ہیں. کہ اخلاق کی وجہ سے قلوب میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس حال سے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کا سب سے اونچا معیار آپ کو دیا گیا. کیوں؟ کہ آپ کے سامنے جاہلیت کا سب سے اونچا معیار تھا. جو جاہلیت آپ کے سامنے تھی بہت اونچے معیار کی تھی. اگر جاہلیت کا جواب جاہلیت سے دیا جائے تو کیا ہو جائے کہ جاہلیت ہی بڑھے گی. ہاں، جاہلیت کا جواب جاہلیت سے نہیں دیا گیا بلکہ کس سے دیا گیا؟ کہ اخلاق سے دیا گیا. کہ دعوت کا یہ اسلوب ہے کہ دعوت میں کیسے چلو گے،
دین کی نصرت میں کیسے چلو گے؟ کہ اخلاق سے چلیں گے، انصاف کے ساتھ چلیں گے، جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے، جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کریں گے، اور اس سے آگے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے، ہمارے مال سے ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، چاہے وہ فائدہ مانگے نہ مانگے۔ یعنی اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے، اور جو اخلاق قدرتی طور پر ان لوگوں میں تھے اس کو ترقی دی۔ عرب جاہلیت میں جیتے تھے، جاہلیت میں، لیکن قدرتی طور پر کچھ صفتیں ان کے اندر تھی۔ مثلا سخاوت کی صفت تھی، بہادری کی صفت تھی، وفاداری کی صفت تھی، یہ ان میں صفتیں قدرتی تھی۔ وفادار رہتے تھے، قبیلے کا جو بڑا ہوتا تھا اس کی تابعداری کرنی ہر حال میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جیسے قبائل تھے کہ ہمارا قبیلہ ہمارا بڑا، ہمارا قبیلہ ہمارا بڑا، وہ قبیلے کے بڑے کی وفاداری کرتے تھے ہر حال میں۔ کیا بات ہے؟ تابعداری کا ان کے جوہر تھا، یہ جوہر ان کے اندر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہر کو آگے بڑھایا، یہ قبیلے کے سردار کی تابعداری، رسول کی بھی تابعداری، اللہ کی بھی تابعداری، اپنے ذمہ دار کی بھی تابعداری، اس کو آگے بڑھایا۔ اس طرح سخاوت کو آگے بڑھایا کہ سخاوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ تک پہنچایا۔ بہادری کو قربانیوں پر اٹھایا، ورنہ آپس میں قتل کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ وہ نہیں کہ اب تمہاری بہادری اپنے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے، یوں موڑ دیا اس کو۔ تو فرماتے تھے کہ مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ اونچے اخلاق کو اور بلندی پر لے جاؤں، تو ان میں یہ کرایا۔ ویسے ہر نبی کی نبوت میں اس کی دعوت کے ساتھ اخلاق ہوتے ہیں، کہ اخلاق کی وجہ سے دلوں کو جیتا جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے تھے اپنے مبلغین کو کہ لوگوں میں نفرت نہیں پھیلانا۔ کیا نہیں پھیلانا؟ نفرتیں نہیں پھیلانا لوگوں میں، بشارتیں سنانا۔ کیا سنانا؟ کہ بشارتیں سناؤ کہ اللہ یہ دینے والے ہیں، اللہ یہ دینے والے ہیں، اللہ یہ دینے والے ہیں، یہ ملنے والا ہے۔ نفرتیں نہ دلاؤ۔ اس لیے دعوت کو اپنے محاسن یعنی خوبیوں کے ساتھ چلایا ہے۔ ایک دعوت یہ نہیں کہ لوگوں کو بلایا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دعوت اپنی خوبیوں کے ساتھ۔ تاجر تجارت کرتا ہے تو اپنی تجارت میں وہ خوبیاں بناتا ہے، شو بنائے گا تجارت میں۔ شو روم مستقل ہوتے ہیں، شو روم کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ سامان کا شو دکھانا ہے، کہ ہمارا شو روم دیکھ لو، پھر جو نمونہ پسند آئے ہم کو بتاؤ۔ ہاں، کہ تجارت کے محاسن، نرمی سے بات کرنا، اکرام کرنا۔ جو خاص تاجر ہوتے ہیں ایک دوسرے ملتے ہیں تو کیا پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے، گرم، یہی پوچھتے ہیں، پھر ان کو ٹھنڈا گرم پلاتے ہیں، پھر سودے ہوتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ جس کو اسلوب کہتے ہیں۔ تو ہم دعوت دیں تو دعوت کے اسلوب جانے، دعوت کے محاسن جانے، کہ دعوت کے کیا محاسن ہیں، دعوت کی کیا خوبیاں ہیں۔ اگر دعوت کی خوبیاں نہیں ہوگی اور ویسے کیا جائے گا تو یہ دعوت نفرت پیدا کرے گی، یہاں تک کہ عداوت بھی ہو جائے گی۔ دعوت کی عداوت ہو گئی، کیوں کہ وہ جاہلیت آ گئی اندر، جس کو کاٹا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دشمنی پیدا ہو گئی۔ حالانکہ دشمنیاں ختم ہوئی تھی، کیوں کہ دعوت کو اپنے محاسن، اپنی خوبیوں کے ساتھ چلایا گیا تھا۔ کہ دعوت کے کیا محاسن ہیں، دعوت کی کیا خوبیاں ہیں؟ کہ دعوت کی خوبی یہ ہے کہ سب سے پہلے داعی کی نیت اچھی ہوگی، اس کی نیت میں خوبی ہے۔ کیا خوبی ہے؟ کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اپنی بھائی کی خیرخواہی کرنی ہے۔ نبی کی کیا نیت ہوتی ہے؟ کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسرا کہ مجھے یہ جو مخلوق میرے سامنے ہے ان کی خیرخواہی کرنی ہے، ان کا بھلا چاہنا ہے کہ ان کی دنیا بھی بن جاوے، ان کی آخرت بھی بن جاوے۔ اور ان سے کیا لینا ہے؟ ان سے کیا لینا ہے؟ یہ کیا دیں گے؟ میرا اجر اللہ دے گا۔ جی ہاں، تو حسن نیت یہ دعوت کی پہلی خوبی ہے، اور ہر عبادت کی خوبی ہے کہ اچھی نیت ہے، کہ اچھی نیت ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، اور اگر اس کا تعلق بندوں سے ہے تو بندوں کی خیرخواہی ہے،
اور اگر اس کا تعلق اللہ سے ہے تو اللہ کی عبادت کو اللہ کے لیے کرنی ہے. حسن نیت کی بھلائی، نیت کی خوبی، یہ پہلی خوبی ہے. اس لیے اپنی نیت کو صحیح کی جائے کہ بھائی کیوں کر رہے ہو، کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بھائی کی ہمدردی میں کر رہے ہیں. وہ کیا چاہتا ہے؟ یہ کچھ نہیں، ان سے کچھ نہیں لینا ہے. دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ داعی حسن عمل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے اس کا عمل بھی ویسا ہی ہے، اس کا عمل اس کے مطابق ہے. حسن عمل. سورہ یاسین میں داعیوں کی 2 صفت بتائی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے داعی گئے تھے، ایک آدمی ان کا مددگار بنا، تو وہ اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں، یہ جماعت آئی ہے، ان کی بات مانو. دیکھو ان میں 2 خوبی ہے. کیا خوبی ہے؟ ایک خوبی تو یہ ہے کہ یہ آپ سے کچھ نہیں لیں گے، آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے. جس کام کے لیے آئے ہیں تو اللہ کا کام کریں گے، اللہ سے لیں گے، کچھ نہیں مانگیں گے آپ سے. دوسرا کہ ان کی زندگی دیکھو سر سے پاؤں تک اپنے قول کے مطابق ان کا اپنا عمل بھی ہے، وہ اپنی دعوت کی پابند ہے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. 2 صفتیں بتائی. ان لوگوں کی بات مانو، یہ آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہے، مفلس ہیں. دوسرا کہ وہ اپنی دعوت کی کام کی پابند ہے. حسن عمل اس کو کہتے ہیں کہ داعی میں حسن عمل ہوتا ہے کہ ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں. جی ہاں. اور تیسری بات جو ہے حسن اخلاق ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں. لڑنے والے کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، لڑتے ہیں، لڑنے والے کے ساتھ نہیں لڑتے. ایک بزرگ ہمارے کہتے تھے کہ بھائی ہم کو تو دعوت میں مار کھانے کی اجازت ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے. مار کھانے کی اجازت ہے کہ کوئی مارے تو مار کھا لو، کام کرنا ہے. کہ مار کھانے کی اجازت ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے. وہ یہ بات صحیح ہے. صحابہ کو بھی کہتا ہے کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو اور نمازیں پڑھو. تو ہاتھ روکنے کا مطلب ہے، ہاتھ روک کا یہ مطلب ہے. جیسے صہیب رومی جا رہے تھے نا مدینے، تو وہ روکنے کے آئے تو فرمایا کیا کروں، حکم نہیں ہے، ورنہ تم مجھے کیا روکو گے، میں تم سب کو مار سکتا ہوں، لیکن مارنے کا حکم نہیں ہے. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو. تو اس بنیاد پر وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم کو دعوت و تبلیغ میں کیا ہے، مار کھانے کی اجازت ہے، لیکن کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مار کھا لو. چنانچہ مار کھایا صحابہ نے، ان کا نقصان ہوا تو برداشت کر لیا. کیوں کہ ہمیں تو کام کرنا ہے. تو حسن اخلاق میں یہ ہے. سب سے زیادہ نبیوں پر جو بار پڑا ہے وہ صبر کرنے کے بار پڑا ہے. کس کا؟ صبر کرنے کا بار، صبر کرنے کا بوجھ سب سے زیادہ پڑا ہے. 950 سال تک نوح علیہ السلام نے صبر کیا ہے. ہاں، کیونکہ دعوت کا کام یہ صبر کے بغیر کیسا ہوگا؟ یہ آزادی سے نہیں ہوگا، یہ بہادری سے نہیں ہوگا. سب زیادہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمام بڑے بڑے نبیوں نے جیسے صبر کیے آپ صبر کرو. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا ہے. نوح علیہ السلام نے صبر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا. یہ بڑے لوگ ہیں انبیاء میں، یہ بڑے لوگوں نے صبر کیا. ایسا صبر کرو. اس کے بغیر یہ کام ہونے کا نہیں ہے. ہم کیسے کام کریں؟ کہ صبر سے. کیسے چلیں گے؟ کہ صبر سے. کہ صبر کرو. کیوں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. جی ہاں، صبر اور شکر. بعد نبیوں کی صفت شکر سے اللہ نے بیان کی ہے کہ ہمارا شکر گزار بندہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ شکر گزار بندے ہیں. نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ شکر گزار ہے. یا صبر ہے یا شکر ہے. یہ اچھی حالت ہے تو یہ شکر کے ساتھ کریں گے. چنانچہ انبیاء اپنے کاموں کو شکر کے مزاج سے کرتے تھے کہ اللہ نے ہم کو نبی بنایا ہے، اللہ نے ہم کو یہ شرف دیا ہے تو ہم اللہ کا کام نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانچ کو برا مانے کی نماز پڑھ کر یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو
تو یا شکر کے حالات ہیں تو شکر کے ساتھ کریں، اور شکر کے حالات نہیں ہیں تو پھر صبر کے ساتھ کریں. کیوں؟ بدلہ تو اللہ سے لینا ہے. یہ آخری ہے کہ صبر کے ساتھ کرو کہ تمام نبیوں نے سب سے زیادہ جس چیز کا بوجھ اٹھایا ہے وہ ان کا صبر ہے، الگ الگ اپنے اپنے دور میں. تو عبادت بھی کرتے تھے، دعوت بھی دیتے تھے، صبر بھی کرتے تھے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام سارا سال روزہ رکھتے تھے. عبادت سارا سال روزہ رکھتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے. وہ دعوت بھی دیتے تھے، رات کو بھی دن کو بھی. یعنی کہ میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، چپکے چپکے بھی سمجھایا، علانیہ بھی سمجھایا. وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. سارا سال روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے. داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن بعد افطار کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام 2 دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے. اپنی دعوت، اپنی عبادت، اسے محنت وجود میں آتی ہے. اللہ سے بھی تعلق پیدا ہوتا ہے اور دعوت کے ذریعے سے بندوں میں بھی بات چلتی ہے کہ اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ سے مدد لینا ہے. جی ہاں، اور اپنی محنت کے ذریعے سے بندوں کو خدا کی طرف لانا ہے. دونوں باتیں اکٹھی کرتے تھے، دعوت، عبادت. اور دعوت میں سب زیادہ پہلو ان حضرات کا صبر پر رہا ہے. کیوں؟ کہ زمانہ ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا، لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، بلکہ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق مخالفت کرتا تھا. جس کی جتنی طاقت اتنی اس کی مخالفت. ہاں، یہ ہوتا تھا کہ اپنے بھی طاقت کے مطابق مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اپنے سرداری کے ساتھ آپ کی مخالفت کرتے تھے. ائمۃ الکفر، کفر کا امام تو اپنی طاقتوں کے ساتھ مخالفت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کے جواب میں کیا کرتے تھے کہ صبر کرتے تھے. یہی کہ کام کرنے کا یہی طریقہ ہے، کیونکہ صبر اونچے اخلاق میں سے ہے. جی ہاں، یہ اونچے اخلاق. اس لیے فرماتے تھے ان کی باتوں پر صبر کرو، ان کے کاموں پر صبر کرو. واصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ باتیں بنانے دو، تم صبر کرو. ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ہم صبر کرو. سب زیادہ بوجھ نبیوں پر جو پڑا ہے وہ صبر کا پڑا ہے. ان کے اخلاق اسی پر ظاہر ہوئے، انہوں نے صبر کیا ہے. اور صبر کے ساتھ پھر یہ نہیں کہ ان کی طرف سے دلوں میں کینہ تھا، کہ نہیں، ان کی طرف سے دلوں میں ہمدردی تھی کہ کسی طرح سے یہ مان جاوے، کسی طرح سے ان کا بھلا ہو جائے، کسی طرح سے یہ جنت میں چلے جائے. اس لیے ان کی دعا بھی مانگتے تھے ان کے لیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے. جیسے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی. حضرت عمر تو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، تو اپنے قتل کرنے والے کے لیے دعا مانگی اور وہ قبول بھی ہو گئی. جی ہاں، یہ عظیمت کہلاتی ہے. جی ہاں، کہ اپنے مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں ہمدردی، کہ ان کے لیے دعائیں مانگی ہے. کیوں؟ کہ ہم تو ان کا بھلا چاہتے ہیں، نبی تو ان کا بھلا چاہتے ہیں. کہ مقابلہ ہے وہ قتل کرنے کے لیے ہمیں تو انہیں قتل کر، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے جو حضرت عمر کو قتل کر دیتے. ہاں، ایسے حمزہ بہت بہادر تھے. حمزہ نے کہا آنے دو عمر کو، اگر وہ ٹھیک آتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیں گے ان کو. جی ہاں، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. کیوں؟ کہ دعا مانگنا یہ ہمدردی کی علامت ہے. دعا مانگنا یہ ہمدرد. آدمی اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے مال کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنی تندرستی کے لیے دعا مانگتا ہے. اس کو اپنے تندرستی سے ہمدردی ہے، اپنے اولاد سے ہمدردی ہے، اپنے مال سے ہمدردی ہے. ایسے ہی دوسروں کے لیے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا یہ ہمدردی کی علامت ہے. اس لیے کام کرنے والوں میں یہ بھی ہو کہ دعوت بھی دیں گے، دعا بھی مانگیں گے، دعوت بھی دیں گے، دعا بھی مانگیں گے، اور کام نہیں ہوا تو کہ صبر کریں گے. کام نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. کہ صبر پر تو سب سے زیادہ مدد آتی ہے. ہاں، کہ صبر پر جب تک وہ صبر اللہ کے لیے ہو تو کہ وہ تو مدد لا کے رہے گی. ہاں، اچھے حالات ہیں، ناگوار حالات ہیں. دعوت میں حالات آتے ہیں کہ اچھے حالات ہیں تو شکر کرو، آگے بڑھو. اللہ نے حالات اچھے کرتے ہیں کہ آگے بڑھو، جتنا کرتے تو اسے زیادہ کرو تاکہ شکر گزاری ہو جائے. اور ناگوار حالات ہیں تو یہ صبر کریں گے، اپنی محنت لگائیں گے،
جو صحابہ مزدور تھے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور اللہ کے کام کے لیے مال کی ضرورت ہے تو وہ مزدوری کر کے وہ مال لگاتے تھے. ہاں حالانکہ غریب آدمی پر تو ہے نہیں, وہ تو غریب ہے. کہ غریب ہو تو غریب مزدوری کر کے صدقہ کرتا تھا. اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا تقاضا کیا تو وہ غریب مزدوری کر کے مال کے تقاضے میں اپنی طاقت کے مطابق لا کے پیش کرتا تھا. یہ میری طاقت ہے. والذین لا یجدون الا جہدهم, اللہ ان کی تعریف کی ہے کہ وہ بھی قسم ہے کہ جو اپنے محنت مشقت کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اپنی محنت مشقت لا کر کے پیش کرتے ہیں. تو اللہ کو ان کی محنت مشقت کی یہ قربانی بہت پسند آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا جہد المقل, کہ تنگی والے کی مشقت کا صدقہ. یہ جو محنت کر کے لایا ہے, 1 کلو گھر پر دے آیا ہوں کیونکہ گھر میں بھی کچھ نہیں ہے, 1 کلو آپ کی فرمائش پر لایا ہوں, یہ کہتا تھا. تو وہ صدقہ سب سے اونچا, کیونکہ یہ صبر والا صدقہ ہے. کیسا ہے؟ سہولت والا نہیں ہے. اس کو کہاں سہولت ہے؟ اس کے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اس نے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے مشقت کی ہے, محنت مزدوری کی ہے, اور اپنے بچوں کو آدھا دیا, آدھا یہاں لے آیا تاکہ حکم بھی پورا ہو جائے, ضرورت بھی پوری ہو جائے. یہ دونوں ضرورت بھی پوری کی, کیوں؟ بچوں کا حق ہے, اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پورا کیا. یہ سب واقعات کس کے ہیں؟ کہ صبر و ثبات کے ہیں, کہ حکم پر ثابت قدم رہنا ہے. صبر کے حالات آویں تو صبر کے ساتھ, شکر کے حالات آویں تو شکر کے ساتھ. جب حضور نے مال کی فرمائش کی تو ایک آدمی 600 من کھجور لایا. ہاں مال کی فرمائش کی تھی, مال کی ضرورت ہے, تو یہ بھی 1 کلو لایا. 1 کلو بھی قبول, وہ بھی قبول. کیوں؟ دونوں مخلص ہیں, دونوں کے سامنے اپنا دین ہے, دکھاوا نہیں ہے, دونوں دین والے ہیں. تو وہ بھی قبول, یہ بھی قبول. وہ تعریف کی ہے کم والے کی, کیونکہ یہ صبر کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو دین کی دعوت میں کہ اچھے اخلاق, کبھی صبر کے حالات آئیں گے, کبھی شکر کے حالات آئیں گے. تو دعوت کی خوبی میں سے کیا ہے کہ حسن اخلاق, حسن نیت, حسن عمل. ایسے ہی کہ حسن اسلوب, کہ دعوت کا ڈھنگ, کہ اچھا ڈھنگ اختیار کرو, اچھا ڈھنگ, اچھا اسلوب. ایک آدمی حضور کے پاس جا کر یوں کہہ رہا ہے مجھے زنا کی اجازت دیجیے. حدیث شریف ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. صحابہ اس پر گھبرا رہے ہیں کہ کیا بات کر رہا ہے, کیونکہ زنا ایسی حرام چیز ہے کہ کسی مذہب میں حلال نہیں ہے. جی ہاں, تمام آسمانی مذہب زنا کو, شرک کو جائز نہیں قرار دیتے. شرک کی جگہ نہیں ہے, زنا کرنے کی جگہ نہیں ہے. وہ زنا کی اجازت یہاں مانگ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے سمجھایا؟ یا مجلس میں نکال دیا کہ بھاگ جائے یہاں سے, کہ نہیں, اس کو اچھے اسلوب سے سمجھایا. کہ دائی جو ہے کہ اچھے اسلوب سیکھے, اچھے ڈھنگ سیکھے, لوگوں کو دیکھے کہ وہ کیسی دعوت دے رہے ہیں, کیسے سمجھا رہے ہیں. ہر ایک کے پاس ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں رکھی ہیں خوبیاں. اچھا اسلوب اختیار کرے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اسلوب اس کو پسند آوے اور وہ اپنی غلطی چھوڑ دے. تو اس کو سمجھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا زنا کا خیال تم اپنے ماں کے ساتھ پسند کرو گے؟ نہ. تم اپنی بہن کے ساتھ پسند کرو گے؟ نہ. بیٹی کے ساتھ؟ نہ. پھر دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے. یہ اسلوب, اس کی قباحت, اس کی برائی اس کے سامنے جتائی کہ جس طرح یہاں برا ہے وہ وہاں بھی برا ہے. وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی ماں ہوگی. پھر کیسے اجازت دی جائے, کیسے اجازت مانگی جائے؟ یہ اسلوب کہلاتا ہے کہ اس اسلوب سمجھایا. پھر اس کے لیے دعا بھی دی کہ اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے. یہ اسلوب کہلاتے ہیں. ایسے موقع پر اسلوب, بدر کے میدان میں ابو جہل کی فوج کے جاسوس پکڑے گئے, اندر آئے تھے معلومات کے لیے. معلومات یہ جاسوس ہیں, وہ جاسوسی کرنے آئے ہیں. تو ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے ان سے وہاں کی معلومات لینے لگے کہ تمہاری کیا کیا معلومات ہے, تم نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں. تو وہ بتا نہیں رہے تھے, وہ اپنی چیز نہیں بتاتے. فوج میں دشمن سے چھپایا جاتا تو وہ چھپا رہے, بتا نہیں رہے. تو ان پر سختی کرنا شروع کیا کہ بتاؤ کیا کیا تیاری کی ہے ہمارے خلاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے کہ حضور یہ جواسیس پکڑے گئے ہیں,
کیا کر رہے کہ بتا نہیں رہے کہ کیا تیاری ہے. اس لیے اس کو سختی کہنے سختی مت کرو، فرمایا سختی مت کرو. پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارے کھانے کا کیا نظام ہے؟ کھانے کا نظام تو ہر اجتماعیت کا کھلا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کھاتے ہیں، کہ تمہارے کھانے کا کیا نظام ہے؟ تو وہ تو کھلا ہوا تھا، وہ کوئی چھپی چیز نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے کھانے کا نظام یہ ہے کہ روز 10 اونٹ کٹتے ہیں. کتنے؟ روز 10 اونٹ کاٹتے ہیں اور فوج کو کھلاتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے سمجھ گئے. حضور نے فرمایا ان کی فوج 1000 کی ہے. یہ تعداد نہیں بتائیں گے کیونکہ ایک اونٹ کو 100 آدمی کھاتے ہیں. ایک اونٹ ذبح ہو جاوے تو 100 آدمی کا کھانا ہو جاتا ہے. تو یہ 10 کاٹتے ہیں تو کتنے ہو گئے کہ ان کو مارو مت مارو. بات آ گئی ہمارے سامنے. 1000 کی فوج آئی ہے ان کی. یہ باتوں سے نکلوائی، لیکن اس طرح سے نکلوائی کہ ان کو ایزا نہیں دی، کیونکہ ہمارے مذہب میں کسی کو ایزا دینا حرام ہے. آدمی ہو جانور ہو، ہمارے مذہب میں ایزا دینا حرام ہے. تو اس کو بغیر قصور کے ایزا دیں گے. یہ اسلوب بتایا، جس کو اسلوب کہتے ہیں کہ دعوت کو اچھے اسلوب سے سیکھو تاکہ کسی کو ضرر اور نقصان نہ پہنچے اور کام ہو جاوے اللہ کا. اچھے اسلوب، اچھے ڈھنگ. سیرت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ آپ نے دعوت کے کام کو اچھے اسلوب سے کیا. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرو، بار بار پھرو، ہر آدمی کو دیکھو. ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے اور وہ اپنی خوبی کے ساتھ اللہ کے کام کو کر رہا ہے، تو ان سے تم کو یہ ساری چیزیں ملے گی. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری دعوت جو ہے وہ خوبیوں کا لین دین ہے. کس کا؟ خوبیوں کا لین دین. اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے. خوبیوں کا لین دین. ایک دوسرے کی خوبی دیکھو. اور اللہ سے حاصل کرنے کے لیے فرمایا حسن ظن پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرو. اچھے گمان سے اس کی خوبیاں نظر آئے گی، اور برے گمان سے اس کی خوبیاں نظر آئے گی. ہماری شریعت میں بغیر دلیل کے کسی کے ساتھ برا گمان کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کام تو اسی نے کیا ہوگا، تم نے کیسے کیا ہوگا؟ یہ بدگمانی ہے. تو ہماری شریعت میں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اچھا گمان کرنے کی اجازت ہے. کہ میں اس آدمی کو اچھا سمجھتا ہوں، میں اچھا آدمی کو نیک سمجھتا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے بغیر دلیل کے بھی. ہاں تو فرماتے تھے ہمارے کام میں خوبیوں کا لین دین ہے. میوات والوں سے فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب کہ تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. ہاں کہ وہ کیا؟ کہ ایک سادگی، ایک جفاکشی. یہ دونوں کام اور دونوں صفتیں دعوت میں بہت کام دیتی ہے. آدمی سادگی ہے کہ سادگی سے ہر کام کر لے گا، پیدل بھی چلے گا، موٹا چھوٹا بھی کھا لے گا. اور جفاکشی ہے کہ ہاں کہ مشقت سے نہیں گھبرائیں گے. یہ تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں، ایک سادگی اور ایک جفاکشی. چنانچہ وہ اس کی وجہ سے پیدل چلتے تھے، یہ میلوں پیدل چلتے تھے اور بھوک کی حالت میں چلتے تھے. یہاں ان کی صفتیں تھی، اس لیے ان کے اندر یہ بات آئی، دین کی بات آئی. تو فرماتے تھے ہمارے کام میں کہ خوبیوں کا لین دین ہے، کہ اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی خوبیاں بیان کرتے تھے. مناقب کہتے ہیں اس کو، حدیثوں میں مناقب کہتے ہیں ان کے فضائل، ان کی خوبیاں، کہ فلاں صحابی کی یہ خوبی ہے، ابو ذر کی یہ خوبی ہے، فلانے کی یہ خوبی ہے، فلانے قبیلے کی یہ خوبی ہے. یہ نظر خوبیاں پر، کہ خوبیوں پر نظر ہوئی تو خوبیوں سے فائدہ ملے گا، اور خوبیاں منتقل ہوگی. ہاں تو فرماتے تھے ہماری دعوت تو خوبیوں کا لین دین ہے. اللہ نے ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ کمال بھی رکھا ہے، کچھ نہ کچھ کمی بھی رکھی ہے. دونوں باتیں آدمی میں ہے، دایاں بھی ہے، بایاں بھی ہے. تو آدمی میں کمال بھی ہوتا ہے، کمی بھی ہوتی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے کام میں کہ امت میں کیا کیا کمالات اللہ نے رکھے ہیں وہ دیکھیں، اور ان کمالات کو دین پر لانے کے لیے محنت کریں، تاکہ وہ اپنے کمالات کے ساتھ، اپنی خوبیوں کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کریں. جیسا ابوبکر میں ایک کمال تھا، عمر میں ایک کمال تھا، تو وہ کمال جب دعوت آئی تو وہ دین پر لگ گیا. تو دعوت کی وجہ سے کمالات کا، خوبیوں کا
استعمال ہوگا اللہ کے کام پر. اس لیے خوبیاں تو دیکھو اور ان کو دعوت دو. کس سے؟ کہ اخلاق سے، اخلاص سے، صبر سے. ہاں آج نہیں تو کل مانے گا، کل نہیں تو پرسوں مانے گا. بعض لوگ جلدی مان جاتے ہیں، بعض لوگ دیر سے مان جاتے ہیں. ہاں جو دیر سے مانیں گے وہ پکے ہیں، تو اپنی جاہلیت میں پکے تھے، جب دین میں آئیں گے تو یہاں بھی پکے رہیں گے. ہاں ان سے مایوس ہونے کی وجہ نہیں ہے کہ یہ نہیں مانتا. کیوں کہ یہ اپنی بات پر پکا ہے. جب اللہ کے دین پر آئے گا تو کہ اس میں بھی پکا رہے گا. ہاں امالہ کہتے ہیں اس کو کہ اس کی خوبیوں کو ادھر مائل کرو، اس کی طاقت کو ادھر مائل کرو. دعوت کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف مائل ہو جائے گی. جیسے خالد بن ولید بہت سخت تھے. قبیلہ مخزوم قبیلہ بھی بڑا طاقتور، تو ادھر تھے جب بھی بہت سخت تھے، اور ادھر آئے تو ادھر بھی بہت تیز رہے، اور بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. ادھر تھے تو وہاں بھی ایسے کرتے تھے. تو دعوت کے ذریعے سے کہ لوگوں کی خوبیوں کو ادھر مائل کر دو. کس کی طرف؟ کہ اللہ کی طرف. اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں کہ ختم کرو، اس کو قتل کرو، مارو، کہ ہمارا نہیں، بلکہ خوبی ہے تو وہ ادھر آ جاؤ. اس لیے کہتے ہیں حسن زن رکھو. کیا رکھو؟ حسن زن سے کام لو. بدگمانی نہ کرو. بدگمانی شیطان دلاتا ہے. ہاں دو باتیں ہیں. آدمی کا نفس جو ہے اپنی خوبی بتاتا ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. اور شیطان دینداروں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرتا ہے. ہاں یہ شیطان کی پونجی ہے بدگمانی، وہ بیچتا ہے لوگوں میں. تو بدگمانی اس کے بعد بہت سی پونجیاں ہیں جس کو وہ بیچتا ہے. عورتوں میں کچھ بیچے گا، مالداروں میں کچھ بیچے گا، الگ الگ گمراہ کرنے کی پونجی اس کے پاس ہے. دینداروں کو خراب کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ دینداروں کو خراب کرنے کے لیے اس کے پاس جو پونجی ہے وہ سوئے زن، بدگمانی. تو وہ دینداروں میں بدگمانی پیدا کرا دے گا. وہ ایک دوسرے سے بدزن ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے شکایتیں ان کے دلوں میں پیدا ہو جائیں گی. جب شکایتیں پیدا ہوگی تو تعاون ختم ہو جائے گا، پھر وہ معاملت نہیں کریں گے. کیوں؟ کیوں ان کو شکایت پیدا ہو گئی ہے. اور حق جو ہے وہ تعاون سے پھیلتا ہے، باطل تعصب سے پھیلتا ہے. باطل کے لیے تعصب چاہیے کہ نہیں ہم جو کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، یہ تعصب کیا جاتا ہے. تعصب سے حق نہیں پھیلتا، تعاون سے حق پھیلتا ہے. حق کہ بھئی حق بات ہے کہ ہم تعاون کریں گے. کیوں؟ یہ حق ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ نیکی پر تعاون کرو، نیکی پر تعاون کرو. کوئی بھی ہو. جب آزادی کی لڑائی ہو رہی تھی انگریزوں کو نکالنے کے لیے، میں دیوبند میں پڑھتا تھا، 60 سال پہلے کی بات ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمارے سبق ہوتے تھے، تو وہ آزادی کی جنگ لڑنے والے، تو اس وقت آزادی ختم ہو گئی تھی. تو فرماتے تھے ہم انگریزوں کو نکالنے کے لیے اگر کتا بھی انگریز کو کاٹنے جائے تو ہم کتے کا بھی ساتھ دے دیں گے. ایک کتا انگریز کو کاٹنے کے لیے جا رہے تو کہ ہم کتے کا بھی ساتھ دیں گے. کیوں؟ کہ دشمن نکالنے کے لیے وہ مددگار بنا ہوا ہے. ایک مثال کے طور پر کہہ دیتے کہ ہمارے کام کے لیے کتا کاٹ رہا ہے اس کو، تو ہم اس کو مددگار ہیں. کیوں کہ ہمیں تو دشمن کو نکالنا ہے یہاں سے، ملک سے. تو حق میں تعاون ہوتا ہے. پھر وہ نہیں دکھا جاتا کون ہے، کہ جب ان کی بات حق ہے کہ ہم مانیں گے. کیوں کہ حق امانت ہے. حق کیا ہے؟ کہ حق امانت ہے اللہ کی طرف سے. کہ امانت کا کیا حق ہے؟ کہ امانت کی اشاعت کرو، امانت کو پھیلاؤ، امانت کی حفاظت کرو، امانت میں تعاون کرو. اس لیے کہ حق تعاون سے پھیلتا ہے، باطل تعصب سے چلتا ہے. کہ باطل میں تعصب ہوتا ہے کہ ہماری چیز حق ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، حالانکہ وہ حق نہیں ہوتی لیکن عصبیت ہوتی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کی تمام رگیں کاٹی ہے. حیات الصحابہ میں تمام رگیں جو باطل کی تھی وہ کاٹی، ایک باقی رہی، وہ لا الہ الا اللہ. کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ساتھ دیں گے، لا الہ الا اللہ پر قائم رہیں گے، لا الہ الا اللہ بنیاد پر عمل کرنے کی کوئی بھی ہو. ایک بنیاد. دوسری جلد میں اجتماعیت ہے، صحابہ جو حیات صحابہ ہے اس کی دوسری جلد وہ اجتماعیت بتائی ہے کہ صحابہ کے ایک بات، ہمارا ایک ہی کلمہ ہے، اس کلمے میں کوئی بھی ہو ہم اس کا ساتھ دیں گے. کیوں کہ کلمے کی بات ہے، دین کی بات ہے. اور جو عصبیت کی بات ہے کہ وہ عصبیت کی بات کاٹیں گے. کہ عصبیت کیا چیز؟ یہ قومیت ہے کہ ہماری قوم، ہماری زبان، ہمارا وطن، ہمارا رنگ کی قومیت، کالے گورے، یہ سب باطل کی رگیں ہیں، وہ کٹ گئی.
کس پر؟ لا الہ الا اللہ پر. جیسے جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں نا بڑی بڑی، وہ بسم اللہ اللہ اکبر سے چاروں کٹ جاتی ہے، وہ جانور حلال ہو گیا، بکرا حلال ہو گیا، 4 رگیں کٹ گئی. یہ 4 رگیں ہیں، قومیت ہے، وطنیت ہے، لسان ہے، رنگ ہے، یہ سب رگیں کٹ گئی. ایک رگ رہ گئی، وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. بس یہ سب اسی پر سارا چلا ہے کہ اللہ کی بنیاد پر کام کریں گے، اللہ کی بنیاد پر ساتھ دیں گے، اللہ کی بنیاد پر ناراض ہوں گے، اللہ کی بنیاد پر محبت کریں گے. یہ سب یہ ایک ہی بنیاد رہے گی. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں بصیرت کے ساتھ، یعنی یقین کے ساتھ. اور یہ دعوت میں بھی دوں گا اور میرے ساتھ جو ایمان لائیں گے وہ بھی دیں گے. تو ہمارا کام ہے یہ. بنیادی طور پر صحابہ 3 چیزوں کو لے کر دنیا میں گئے ہیں، ایک ایمان یقین، ایک ان کے اعمال، ایک ان کے اخلاق. یہ بنیادی چیزیں 3 چیزیں لوگوں کو دی ہے. اپنا ایمان یقین بتایا، اللہ پر، آخرت پر، ایسا ایمان یقین جو حالات سے متاثر نہ کرے. ایسا ایمان یقین کہ کوئی بھی حالات، وہ ہر حال میں اپنے دین پر رہتے تھے، دین نہیں چھوڑتے تھے. کوئی لالچ دے، کوئی خوف دے، تو اپنا ایمان یقین لوگوں کو بتایا. لوگ ان کا ایمان یقین دیکھتے تھے کہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس پر قائم ہے. دوسرا ان کے اعمال، جان مال کا استعمال کیسا. اعمال سے مراد جان مال کا استعمال، کہ وہ اپنی جان مال کو کیسا استعمال کرتے تھے، وہ اعمال کہلاتے ہیں. اور تیسری بات ان کے اخلاق، کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. تو ان کے رہنے کا طریقہ کہ وہ انصاف کے ساتھ رہتے تھے، احسان کے ساتھ رہتے، دوسروں کے ساتھ، کوئی بھی ہو، اپنا ہو پرایا ہو. یہ مذہب ہے. ایمان صحیح ہوا، اعمال صحیح ہوئے، اخلاق صحیح ہوئے. یہ 3 بنیادیں تھیں بنیادی طور پر. یہی لوگوں نے دیکھی ان کی زندگیوں میں. اس لیے لوگوں نے اپنا باطل چھوڑ دیا، اپنے باپ دادوں کا طریقہ چھوڑ دیا، عقیدہ چھوڑ دیا، اور ان کے اخلاق، ان کے عادات یہ لیے. یہ بنیادی چیز تھی. آج بھی یہی بات ہے، ایمان یقین اور ہماری جان مال کا استعمال اور ہمارے اخلاق، کہ ہمارے اخلاق کیسے، کہ انصاف والے، احسان والے، حق ادا کرنے والے، حقوق پہچاننے والے. یہ 3 چیزیں بنیادی طور پر یہ چلے ہیں اس کو لے کر کے. اور اسی وجہ سے لوگوں نے اس دن کو آسان سمجھا اور اپنا غلط دین چھوڑ دیا. کیوں؟ کہ ان کے اعمال دیکھیں، ان کے اخلاق دیکھیں، ان کے اپنے بات پر قائم رہتے. ان کو ان کی صحبت سے ان کو یہ ملی، دعوت بھی دی، اور پھر ان کے صحبت سے ان کی تعلیم ملی کہ یہ چیزیں ان کے اندر بنیادی ہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو سب کے لیے مفید ہے، سب کے لیے کامیابی کی چیز ہے. خالی کسی ایک قوم کے لیے، ہر ایک کے لیے. ان کے ایمان صحیح ہو جائے، ان کے اعمال صحیح ہو جائے، ان کے اخلاق صحیح. یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں. ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.